ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائیں، اس کو خود سکھائیے، خود پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش آدمی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد نے بڑا مارا ہے۔ بادشاہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو گئیں اور جھک گئی تھیں۔ یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا اور وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا۔ تو نہ تو میری روح سے درد گیا ہے، نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج بااختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دے کے بلایا ہے، بتائیں کیوں مارا تھا، میری زیادتی بتائیں۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی۔ شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب کس لیے مارا تھا، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے بیٹے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگے 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، کیا 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے بات محو ہوئی؟ تو کہا استاد جی روز رات کو یاد آتا تھا۔ استاد کہنے لگے تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتہ تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائے گا، مظلوم با اختیار ہو جائے گا، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم سے برداشت ہو سکے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔